السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے اپنے اردو بے کے کام میں یونٹ نمبر 4 اس میں نکرہ کی اقسام کا تعارف پڑھا تھا۔ اس میں نکرہ کا مفہوم پڑھا تھا اور اس کے بعد اس کے اقسام کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اس میں نکرہ اس میں عام بھی کہلاتا ہے، یعنی عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کا نام۔ مثالیں ہیں شہر، آدمی، دریا، کتاب وغیرہ۔ اس میں نکرہ کی اقسام تھیں: اس میں ذات، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں معاوضہ، اس میں حاصل مصدر اور اس میں صفت۔ اس کے بعد ہم نے اس میں ذات کی 2 اقسام کا مطالعہ کیا تھا تفصیلی: اس میں تصغیر اور اس میں مکبر۔ اس میں تصغیر وہ اسم تھے جو کسی چیز کی چھوٹائی کو بیان کرتے ہیں، جیسے پنکھا سے پنکھیا اور گھڑیال سے گھڑی اور پہاڑ سے پہاڑی وغیرہ۔ اس میں مکبر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تمام الفاظ جو کسی چیز کی بڑائی کو یا بڑے ہونے کو ظاہر کریں، اس میں مکبر ہے، جیسے گٹھڑی سے گٹھڑ، پگڑی سے پگڑ، چھتری سے چھتر یا شہسوار، مہاکاج وغیرہ۔ آج ہم اسم کی مزید اقسام پڑھیں گے: اس میں ظرف، اس میں آلہ اور اس میں صوت۔ اس میں ظرف جگہ یا وقت کو ظاہر کرنے والے اسم جو ہیں وہ اس میں ظرف کہلاتے ہیں۔ اس کی آگے 2 اقسام ہیں: اس میں ظرف مکان اور اس میں ظرف زمان۔ اس میں ظرف مکان جگہ یا مقام کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے گھر، منڈی، مسجد، اسکول وغیرہ۔ اور اس میں ظرف زمان جو ہے وہ وقت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے گھڑی، لمحہ، پل، سیکنڈ، سال، صدی وغیرہ۔ اس میں آلہ وہ اسم ہے جو کسی ہتھیار یا اوزار کو ظاہر کرتے ہیں، مثلا قلم، پینسل، کینچی، بندوق، توپ وغیرہ۔ اسی طرح سے اس میں صوت آواز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی چاہے جانداروں کی آواز ہو، چاہے بے جان اشیاء کی آواز ہو، تو وہ ان کے لیے استعمال ہونے والے، ان آوازوں کے لیے استعمال ہونے والے اسم جو ہیں وہ سب کے سب اس میں صوت کہلاتے ہیں۔ جیسے بے جان میں اگر ہم دیکھیں تو گھڑی کی ٹک ٹک، اور جاندار میں ہم دیکھیں تو شیر کی دہاڑ ہے یا کوے کی کائے کائے۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ اس میں صوت میں آتے ہیں۔ آئیے اب کتاب سے ان کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں ظرف کی اقسام۔ اس میں ظرف کی 2 اقسام ہیں: اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان۔ پہلے پڑھتے ہیں اس میں ظرف مکان کے بارے میں۔ وہ اسم جو کسی جگہ یا مقام کے لیے بولا جائے اسے اسم ظرف مکان کہتے ہیں، مثلا مسجد، باغ، مشرق، میدان، شفا خانہ وغیرہ۔ اب یہاں پر مشرق ہے، یہ سمت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جو ہم سمتیں بیان کرتے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ اس معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مصرع دیکھیے: مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہاں پر مشرق جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں ظرف مکان ہے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اب اس میں وطن اور چمن یہ دونوں ہمارے پاس اس میں ظرف مکان ہے، کیونکہ یہ جگہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس میں ظرف مکان بنانے کے بھی کچھ قاعدے ہیں۔ اس میں ظرف مکان بنانے کے لیے مندرجہ ذیل سابقے، ان الفاظ کے شروع میں آنے والی علامات اور لاحقے الفاظ کے آخر میں آنے والی علامات استعمال ہوتی ہیں۔ انہیں سابقے لاحقوں سے بھی ہم اس میں ظرف مکان بنا سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہم نے وطن لفظ کہا ہے، تو اس میں کوئی سابقہ یا لاحقہ استعمال نہیں ہوا، لیکن یہاں پر جو ہے دیکھیں ہم دار سے دارالحکومت، دارالخلافہ، دارالسلطنت، دارالاقامہ اور دارالعمل بنا لیا۔ اس کے بعد بیت سابقہ ہے: بیت اللہ، بیت المقدس، بیت الحکمت، بیت الحرام۔ گاہ عیدگاہ، سیرگاہ، قیام گاہ، آرام گاہ، خوابگاہ۔ کدا لاحقہ ہے: آتش کدا، میں کدا، بت کدا، ماتم کدا، غم کدا۔ گھاٹ یا گھٹ، دھوبی گھاٹ، مرگھٹ، پنگھٹ۔ گھر لاحقہ ہے: تار گھر، چڑیا گھر، عجائب گھر۔ دانی چائے دانی، مچھردانی، سرمے دانی۔ منڈی سبزی منڈی،
میوہ منڈی، گھاس منڈی، غلہ منڈی، مچھلی منڈی بھی کہہ سکتے ہیں. ستان پاکستان، گلستان، چمنستان، بوستان، نخلستان، قبرستان. دان قلم دان، نمک دان، عطر دان، اگال دان، گلدان. خانہ شفا خانہ، کتاب خانہ، ڈاک خانہ، غسل خانہ. سرا کارواں سرا، مہماں سرا اور محل سرا. اردو میں عربی کے ظرف مکان بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ عام طور پر ذیل کے اوزان پر آتے ہیں. مفعل کے وزن پر دیکھیے: مجلس، مسجد، محفل، مغرب، منزل. مفعل کے وزن پر آنے والے الفاظ: مکتب، مرکز، مسکن، مدفن. مفعلہ کے وزن پر آنے والے الفاظ: مدرسہ، مزرعہ یعنی کھیت، مقبرہ. بعض غیر ملکی زبانوں کے اس میں ظرف مکان بھی اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں، جیسے اسکول، کالج، ہسپتال، ڈسپنسری، اسٹیشن، ہاسٹل وغیرہ. یہ انگریزی کے الفاظ ہیں جو کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ظرف مکان کے طور پر. اس میں ظرف زمان وہ اسم جو وقت یا زمانے کے معنی دے اسے اس میں ظرف زمان کہتے ہیں. مثلا شام، دن، رات، دوپہر، سپہر، پچھلا پہر. آدھی رات، سیکنڈ، منٹ، گھڑی، گھنٹہ، ہفتہ، مہینہ، سال، صدی، آج، کل، پرسوں، ترسوں. یہ سب ہمارے پاس اس میں ظرف زمان ہے جو وقت کو ظاہر کر رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس میں صبح اور شام جو ہے ہمارے پاس اس میں ظرف زمان ہے. اس میں آلہ، آلہ کے معنی ہے اوزار یا ہتھیار. یعنی اس میں آلہ وہ اسم ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جس کے ساتھ کوئی کام کیا جا سکے، یعنی اوزار کے طور پر استعمال ہو سکے. مثلا تلوار، خنجر، توپ، چھلنی، پھکنی، قلم وغیرہ. تیغ کیا چیز ہے؟ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. اس میں تیغ اور توپ جو ہیں یہ دونوں اس میں آلہ ہیں. اس میں آلہ بنانے کے کچھ قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ: بعض اسمائے آلہ مصدر سے بنتے ہیں. مثلا جھاڑنا سے جھاڑن یا جھاڑو، پھونکنا سے پھکنی، لٹکنا سے لٹکن، بیلنا سے بیلن، دھونکنا سے دھونکنی. اسی طرح سے بعض اسما میں مناسب تبدیلی کر لی جاتی ہے. مثلا دانت سے داتن، ہاتھ سے ہتھوڑا اور ناک سے نکیل وغیرہ. بعض اسمائے جامد بطور اسم آلہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ چاقو، چھری، کینچی، کانٹا، تلوار، برچھا، خنجر، بندوق، توپ وغیرہ. اب یہاں پر جو میں نے کہا اس میں جامد جو ہیں وہ بطور اسم آلہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسم آلہ جو ہیں ہر طرح کا جو اسم جامد ہے وہ اسم آلہ کے طور پر استعمال ہوگا. بعض فارسی کے اسماء آلہ ذیل کے لاحقوں سے بنتے ہیں: گیر، کفگیر، تراش، قلم تراش جسے آپ شارپنر بھی کہتے ہیں، مال، رومال، کش، کدو کش اور دودھ کش. بند، کمر بند، ازار بند. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہیں عربی کے اسماء آلہ ذیل کے اوزان اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اب اسی میں ہمارے پاس مفعال ہے تو اسے ہم منکار کہیں گے، مقراض کہیں گے. یہ مفعال لفظ پہ ہم نے یعنی وزن اسی تلفظ سے ہم نے باقی الفاظ کو بھی بولنے ہیں. تو منکار چونچ، مقراض کینچی، میزان ترازو، مضراب ستار بجانے کی انگوٹھی. مفعل کے وزن پر مستر اور مغفر یعنی کہ پیمانہ اور لوہے کا ٹوپ، جسے ہم انگریزی میں ہیلمٹ کہتے ہیں. اس میں صوت کے معنی ہے آواز. اس میں صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا بے جان اسم کی آواز کو ظاہر کرے. مثلا چوں چوں، کائیں کائیں، کو کو، سائیں سائیں وغیرہ. کو کو کا شور نالۂ حق سرا کی دھوم، چڑیوں کی طرح کرتے ہیں چوں چوں میرے آگے.
اب یہ مصرع تھا کوکو اور اس میں جو ہے چوں چوں، یہ ہمارے پاس دونوں اس میں صوت ہیں۔ یہاں پر چند اسماء صوت جو ہیں ان کی فہرست دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ بتایا گیا یہ کن چیزوں کی آوازیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے چند اسماء صوت میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ چھک چھک گاڑی کے انجن کی آواز، ٹک ٹک گھڑی کے چلنے کی آواز، دنادن توپ چلنے کی آواز، دھڑام گرنے کی آواز، رم جھم ہلکی ہلکی بارش کی آواز، چھم چھم بارش کی آواز، گڑڑ گڑڑ بادل کی آواز، اور روں روں رہٹ چلنے کی آواز۔ اسی طرح سے اگر ہم جاندار اسما کی بات کریں تو کھی کھی انسان کے ہنسنے کی آواز ہے۔ اسی طرح سے کائیں کائیں جو ہے کوے کی آواز ہے، غٹر غوں جو ہے کبوتر کی آواز ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس یہ دیکھیں اس پورے کالم میں جو ہیں بے جان اور جاندار جو ہیں وہ اس میں صوت آپ کو مل جائیں گے۔ یہ تمام سبق جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔